فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 38 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ ناظرین، تلی تلا میں خوب چہل پہل ہو رہی تھی۔ قریب تمام اسلامی لشکر وہاں آ گیا تھا۔ گورنر موسیٰ بن نصیر کے جان باز بیٹے کماندار عبدالعزیز بھی بما اپنے لشکر کے آ گئے تھے۔ چونکہ مسلمان بہت زیادہ خلیق تھے، یعنی خوش اخلاق تھے، اس لیے نہ صرف عیسائی بلکہ یہودی بھی بے دھڑک ان کے پاس آتے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے۔ ناظرین، اندلس کے یہودی مالدار تھے۔ ان کی دولت کی وجہ سے اس ملک کے عیاش اور بدرہ عیسائی حکمران بھی ان کے دشمن تھے اور وہ انہیں طرح طرح سے لوٹتے رہتے تھے۔ ناظرین، عیسائیوں کی حکومت میں یہودیوں کی کوئی وقعت نہیں تھی۔ ہر عیسائی ہر یہودی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ جو کیفیت ہندوستان میں اچھوتوں کی ہے، وہی اندلس میں یہودیوں کی تھی۔ نہ کوئی ان کی عزت تھی اور نہ ہی کوئی عیسائی انہیں اپنے پاس بیٹھنے دیتا تھا۔ مگر جب سے اندلس پر مسلمان قابض ہوئے تھے، اس وقت سے یہودیوں نے اطمینان کا سانس لیا تھا اور انہیں تمام انسانی حقوق حاصل ہو گئے تھے۔ ناظرین، ان کی کھوئی ہوئی عزت واپس مل گئی تھی اور وہ بھی احترام کی نظر سے دیکھے جانے لگے تھے۔ مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر بہت سے عیسائیوں اور یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور مسلمان ہونے سے ان کی عزت و وقار مسلمانوں جیسی ہو گئی تھی۔ چونکہ تمام مسلمان ان کا عزت و احترام کرتے تھے، اس لیے عیسائی اور یہودی بھی نو مسلموں کا احترام کرنے پر مجبور تھے۔ ناظرین، تلی تلا کی کثیر آبادی مسلمان ہو گئی تھی اور جو یہود یا عیسائی باقی رہ گئے تھے وہ رفتہ رفتہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ راحیل اپنے باپ کے ساتھ ملاگا سے آ گئی تھی۔ اسے خود طارق نے بلایا تھا۔ اس کا باپ مسلمانوں کا بے حد شکر گزار تھا۔ امامن اور وہ دونوں ایک ہی جگہ پر رہتے تھے اور ان کی پریزادیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ناظرین، عبدالعزیز کے تلی تلا میں آنے سے پہلے ہی وہ دونوں ماں اپنی سیم تن لڑکیوں کے مسلمان ہو گئے تھے۔ طارق بن زیاد اور گورنر موسیٰ کے ساتھ محل میں رہتے تھے۔ ناظرین، شاہ روزرک کا یہ محل نہایت وسیع تھا۔ اس میں سینکڑوں کمرے تھے۔ کچھ کمروں میں گورنر موسیٰ، کچھ میں طارق بن زیاد اور کچھ میں دوسرے افسران تھے۔ چند کمرے ملکہ نائلہ کے تحت میں تھے۔ عبدالعزیز بھی وہیں آ کر مقیم ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا اندلس پر اچھی طرح سے تسلط ہو گیا تھا۔ ناظرین، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک فرزندان توحید کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ایک روز کونٹ جولین اور اشبیلیا کا راہب دونوں موسیٰ کے پاس آئے اور موسیٰ نے ان کے شایع نشان استقبال کیا۔ کونٹ جولین بولا، میں آپ کو اندلس کی فتح پر مبارکباد دینے حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ، ہم بھی تمہارے مشکور ہیں۔ جولین، اندلس کے مظلوم باشندے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے انہیں ایک بدکار، عیاش اور ظالم بادشاہ سے نجات دلا کر ان پر احسان کیا ہے۔ موسیٰ، کہیے اب تو آپ کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ جولین، جی ہاں، جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہی انتقام لیا گیا۔ آج نہ روزرک ہے نہ اس کے مغرور دسیسہ کار مشیر ہیں۔ جور و جبر کا دور ختم ہو گیا ہے اور امن کا زمانہ آ گیا ہے۔ تمام یہودی اور عیسائی آپ کے عدل و انصاف اور خلق و مروت کے مداح ہیں۔ موسیٰ، یقین ہے کہ اب آپ کی بیٹی فلورنڈا کا ملال بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ جولین، جی ہاں، اب وہ مسرور ہے اور آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ میری اعانت نہ کرتے تو شاید میں بدمعاش و عیاش بادشاہ روزرک سے انتقام نہ لے سکتا اور شاید اس انتقام کی دہکتی ہوئی آگ میں خود بھی جھلس کر رہ جاتا۔ موسیٰ، میں تم کو سیوتا کی گورنری پر بدستور مقرر رکھنے کی سند دیتا ہوں۔ جولین، آپ کی اس مہربانی کا شکریہ۔ موسیٰ نے اسے سند گورنری لکھ کر حوالے کر دی اور وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ ناظرین، جس روز کونٹ جولین واپس آ گیا، اس کے دوسرے دن نائلہ اپنے کمرے کے سامنے بیٹھی تھی کہ عبدالعزیز آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ وہ ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناظرین، عبدالعزیز بیٹھ گئے۔ ملکہ نائلہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ عبدالعزیز نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پھر تم کو دیکھا۔ نائلہ نے مسکرا کر کہا، گویا
آپ مجھے ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ عبدالعزیز یہ سچ ہے؟ نائلہ بس رہنے دیجئے۔ عبدالعزیز کیا تم مجھ سے ناخوش ہو؟ نائلہ نہیں، بلکہ مجھے ایسی باتیں بنانا پسند نہیں۔ عبدالعزیز گویا میں باتیں بنا رہا ہوں۔ نائلہ نہیں، بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ عبدالعزیز اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، ہر وقت تمہاری صورت میری آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، ہر دم تمہاری یاد میرے دل میں چٹکیاں لیتی رہتی تھی۔ نائلہ اسی لیے آپ آتے ہی مجھے ملنے چلے آئے ہیں۔ عبدالعزیز تلی تلا میں آنے کے 2 روز بعد ملنے آئے تھے، اسی وجہ سے اس نے تانا دیا تھا۔ عبدالعزیز میں تو اسی روز آ رہا تھا، مگر نائلہ مگر کیا؟ عبدالعزیز ہمت نہیں ہوئی۔ نائلہ تو آج کیسے آ گئی ہمت؟ عبدالعزیز آج دل کو مضبوط کر کے آیا ہوں۔ نائلہ اس روز بھی دل مضبوط کر سکتے تھے۔ عبدالعزیز بہت کیا مگر نہ ہو سکا۔ نائلہ آپ ایسے کچ دلے کیوں ہیں؟ عبدالعزیز حیرت تو یہی ہے کہ میں کچ دلا بھی نہیں ہوں، مگر تمہارے سامنے آتے ہوئے نائلہ یہی بات مجھے پسند نہیں ہے۔ عبدالعزیز مگر یہ باتیں نہیں حقیقت ہے۔ نائلہ مجھے بنائے نہیں۔ عبدالعزیز اگر میرے امکان میں ہوتا تو میں تم کو ضرور بنا دیتا۔ نائلہ نے جادو نگار آنکھیں اٹھا کر قدرے مسکرا کر کہا، کیا بنا دیتے آپ مجھے؟ عبدالعزیز میں تمہیں مسلمان بنا دیتا۔ نائلہ مجھے مسلمان بنا دیتے، تم عیسائی کیوں نہیں بن جاتے؟ عبدالعزیز اس لیے کہ عیسائیوں نے انجیل مقدس کو بدل ڈالا ہے، اب عیسائیوں کا وہ مذہب نہیں رہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ نائلہ آپ نے کیسے جانا؟ عبدالعزیز کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ نائلہ نہیں۔ عبدالعزیز پھر اللہ کسی انسان کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ نائلہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے۔ عبدالعزیز میں جانتا ہوں، مگر تم یہ بھی جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ نائلہ جی ہاں۔ عبدالعزیز تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، بلکہ کسی اور کا بھی نہیں، وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کی وحدانیت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ نے خود ہمارے نبی محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نائلہ مگر اس گفتگو کا منشا کیا ہے؟ عبدالعزیز یہی کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ نائلہ مگر آپ عیسائی نہیں ہو سکتے۔ عبدالعزیز نہیں، ایک مسلمان کسی قیمت پر اپنا دین نہیں چھوڑتا۔ نائلہ مگر آپ کو تو محبت کا دعویٰ ہے۔ عبدالعزیز وہ بالکل صحیح ہے، مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے۔ نائلہ مگر محبت تو مذہب سے بالا تر ہے، اس لیے مذہب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ عبدالعزیز نہیں، بلکہ مذہب محبت سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے محبت کے لیے مذہب کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نائلہ کیوں؟ عبدالعزیز اس لیے کہ محبت زندگی کے ساتھ ساتھ ہے اور زندگی فانی ہے، محبت بھی فانی ہے، مگر مذہب غیر فانی ہے، مرنے کے بعد مذہبی کام آئے گا اور مذہبی جنت میں لے جائے گا۔ نائلہ اچھا، آپ اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے؟ میں چھوڑ دوں گی، میں محبت کے لیے قربانی دوں گی، عیسائی سے مسلمان بن جاؤں گی۔ عبدالعزیز تب تو مسلمان ہونا فضول ہے۔ نائلہ کس لیے؟ عبدالعزیز اس لیے کہ جبر یا کسی لالچ سے مسلمان ہونا درست نہیں۔ نائلہ اور عبدالعزیز اسلام کو سچا مذہب سمجھ کر مسلمان ہونے کا فائدہ ہے۔ نائلہ مگر میں اسلام کو سچا مذہب مانتی ہوں، اگر یہ مذہب سچا نہ ہوتا تو کبھی مسلمان اندلس کو فتح نہیں کر سکتے تھے اور آپ میری خاطر عیسائی ہو سکتے تھے۔ عبدالعزیز جب تو تم مسلمان ہو جاؤ، نائلہ آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ ناظرین عبدالعزیز نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا اور اسی روز سے اس کے مسلمان ہونے کی اطلاع اپنے باپ گورنر موسیٰ کو دے دی۔ موسیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ عبدالعزیز نائلہ سے، کمانڈر اسماعیل بلقیس سے اور طارق بن زیاد راحیل سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے ان تینوں کی شادی
کے پیغام بھجوائے جو کہ منظور کر لیے گئے، اور ان تینوں کی شادیاں عین اسلامی اصول کے مطابق نہایت سادہ طریقے پر کی گئی۔ ناظرین، عبدالعزیز نے نائلہ کو امالسم کا خطاب دیا۔ ناظرین، امالسم کے معنی ہیں خوشنما توق والی حسینہ۔ طارق بن زیاد نے راحیل کو اندلس کی نازنین کا خطاب دیا، اور اسماعیل نے بلقیس کو اسپین کا مہتاب بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں تھی بھی نہایت حسین و جمیل۔ ان میں سے 2 یہودی محجبینیں تھیں اور ایک عیسائی نازنین۔ ناظرین، شادی ہونے کے بعد یہ تینوں جوڑے نہایت آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ تھی اندلس کے خون ریز جنگ جس نے مسلمانوں کو سارے اسپین کا مالک بنا دیا تھا۔ مسلمان جس ملک میں گئے وہیں قائم مقام رہے اور اس ملک کو اپنا وطن سمجھ کر اس میں عدل و انصاف اور علم و ہنر کے دریا بہا دیے۔ اندلس میں مسلمانوں نے ایسی ایجادات اور اختراعات کی کہ دنیا حیران رہ گئی، اور آج تک ان کا تذکرہ تاریخ میں محفوظ ہے، اور اس طرح اندلس میں اسلامی تاریخ کا دور شروع ہوا۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ شجاعت و دلیری، محبت اور سلامتی بھری داستان ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور دلیری کے حوالے سے انتہائی عظیم الشان سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ آپ کے لائکس اور کمنٹس کا حقدار اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔